سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 258۔ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 258۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذی، اس شخص کی طرف، حاج، جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی ربہ، اس کے پروردگار کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ دی اس کو اللہ تعالی نے بادشاہت، اذ قال، جب کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، میرا پروردگار، الذی، وہ ہے، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے، قال، اس نے کہا، انا احیی، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، وامیت، اور موت دے سکتا ہوں، قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، یأتی، لاتا ہے، بالشمس، سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فأتی، تو لے کے آ، بہا، اس کو، من المغرب، مغرب سے، فبہت الذی، تو حیران زدہ ہو گیا وہ شخص، کفر، جس نے کفر کیا، واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ پیچھے والی آیت مبارکہ میں ہم نے دو باتیں بنیادی طور پہ پڑھی تھی۔ پہلی بات کہ جو شخص ایمان لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دوست بن جاتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، پیچھے والی آیت مبارکہ میں۔ اور جو کافر ہوتا ہے، اولیاءہم الطاغوت، اس کے دوست شیطان بن جاتے ہیں۔ ایمان والوں کے دوست اللہ اور کافروں کے دوست شیطان۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی اندھیروں سے نکال کر، گمراہیوں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے کے آتا ہے۔ اللہ تعالی یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے، گمراہیوں سے نکال کر روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف لے کے آتا ہے، جبکہ جو شیاطین ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ہدایت سے نکال کر گمراہیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور شیاطین روشنی سے، ہدایت سے نکال کر گمراہیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اب اس بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں 3 واقعے بیان فرمائے ہیں۔ پھر بات میں دہرا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ گمراہیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور شیاطین ہدایت سے نکال کر، روشنی سے نکال کر گمراہیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے 3 واقعے اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمائے ہیں، جو ابھی ہم نے شروع کیا ہے۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا، مقابلہ ہوا۔ 17ویں پارے کے اندر تفصیل موجود ہے، سورہ انبیاء کے اندر،
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے. بڑی تفصیلاً باتیں موجود ہیں، آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں. بت توڑے، نتیجہ یہ کہ قوم نے جو ہے نا ان سے پوچھا، ثابت ہوا کہ بت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی توڑے ہیں. پھر وقت کا جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمرود بن کنعان، یہ مفسرین نے نام لکھا ہے، اس کے دربار میں پیش کر دیا گیا. وقت کا حکمران تھا، بادشاہ تھا. اب وہ بھی خدائی دعویٰ کیا کرتا تھا. جو نمرود تھا وہ خدائی دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں بھی رب ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس کے سامنے رب کی پہچان کروائی کہ رب ہے کون. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی ہے. فرمایا الم تر الی الذی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ انشاءاللہ تفصیلاً جو ہے جب وہاں پہ پہنچیں گے تو پڑھیں گے. الم تر الی الذی، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے، الی الذی، اس شخص کی طرف. اس شخص سے مراد نمرود بن کنعان. الم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذی، اس شخص کی طرف، حاج ابراہیم، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے. حاج، جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، کہ بتا تیرا رب کون ہے، تیرا پروردگار کون ہے. ان آتاہ اللہ الملک، یہ جملہ بڑا اہم ہے. ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی، کیونکہ بادشاہت تو اللہ ہی دیتا ہے. تیسرے پارے میں ہم پڑھیں گے، اسی پارے میں آگے جا کر، کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بادشاہت سے نوازتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بادشاہی چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُضِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمائی، ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی، اس لیے اس نے جھگڑا کیا. اس لیے آتاہ اللہ، عطا کی اس کو اللہ تعالیٰ نے الملک، بادشاہت. عموماً پیسوں کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، حکمرانی کی بنیاد پر ہی بندہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فقیری ہے نا، یہ بھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. قریب ہے کہ فقیری، غریبی، بندہ اس کی وجہ سے کفر کرے، لیکن امیری جو ہے وہ انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے. پیسہ جو ہے، امیری جو ہے وہ فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے. اور غریبی سے زیادہ خطرناک فقیری ہے، غریبی سے زیادہ خطرناک جو ہے نا وہ امیری ہے. فقیری اتنا نقصان نہیں پہنچاتی. بہت کم لوگ ہیں کہ جو اپنی غریبی کی وجہ سے غیر مسلم ہوں، لیکن بہت زیادہ لوگ ہیں جو اپنی امیری کی وجہ سے اللہ سے جو ہے نا باغی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن جاتے ہیں. عموماً دیکھ لیں، بلکہ غریب لوگ تو عموماً دین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، دین کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. امیر لوگ جو ہے وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ایسا مال عطا فرما کہ جس مال کی وجہ سے ہم تیرے ذکر سے نہ تیرے ذکر سے نہ ہٹیں. ایسا نہ ہو کہ ہم مال کی محبت میں تیرے ذکر سے دور ہو جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ آتاہ اللہ، دی اس کو اللہ تعالیٰ نے الملک، بادشاہت. اب کیا ہوا جب اس نے کہا نا کہ بتا تیرا رب کون ہے، تیرا پروردگار کون ہے، تو اذ قال ابراہیم، اس وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، میرا پروردگار، الذی، وہ ہے، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی کہ میرا رب تو وہ ہے زندگی موت کا مالک ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت،
وہ کہنے لگا انا احیی و امید، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، انا احیی میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، و امید اور مار سکتا ہوں۔ حدیث جو ہے نا وہ تفسیر کے اندر موجود ہے کہ اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو جو ہے نا سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا اور دوسرے کی جو ہے نا وہ آزادی کا جو ہے نا حکم ہو چکا تھا، لیکن جس کو اس نے سزائے موت دینی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور جس کو آزاد کرنا تھا اس کو موت دے دی۔ کہنے لگا دیکھو انا احیی و امید، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، زندگی بھی دے سکتا ہوں، موت بھی دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اس کے دماغ کے اندر عقل کوئی نہیں، اس کو زندگی موت کا معنی نہیں پتہ کہ زندگی موت کس چیز کا نام ہے۔ حالانکہ اس نے جس کو جو ہے نا آزاد کیا، اس نے اس کو صرف آزادی دی ہے، زندگی نہیں دی، زندہ تو وہ پہلے سے تھا۔ آپ بات کو ذرا توجہ سے سنیں تو بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل دی اس نے اس دلیل کا رد کیا، دلیل کا رد نہیں وہ کر سکا، وہ اس کی اپنی عقل اور بے وقوفی تھی کہ وہ کہنے لگا، وہ یہ سمجھنے لگا کہ یہی زندگی ہے۔ حالانکہ زندگی کا مطلب ہے مردے سے زندہ کرنا، وہ تو پہلے سے زندہ تھا، اس نے اس کو زندگی کہاں سے دی؟ تو اس نے مردے کو زندہ نہیں کیا بلکہ زندے کو زندہ کیا، اور وہ کہنے لگا کہ دیکھو میں نے اس کو زندگی دی ہے۔ تو یہ اس کی اپنی نادانی اور اس کی یہ اپنی جو ہے نا بے وقوفی تھی کہ زندگی اور موت کا معنی نہیں سمجھ پایا۔ جبکہ پہلے پارے کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیسے انکار کر دیتے ہو، حالانکہ ایک وقت تھا کہ تم مردہ تھے۔ مردہ مطلب زمین پہ ہمارا وجود ہی نہیں تھا، نام و نشان ہی نہیں تھا، ثم احیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندہ دیا۔ آج ہم دنیا میں چل پھر رہے ہیں، بس رہے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے۔ ایک وقت تھا کہ زندگی نہیں تھی، ہمارا نام و نشان نہیں تھا، تو ثم احیاکم، پھر اس نے زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ مارے گا، اور ہمارے سامنے موتیں ہوتی ہیں، ثم یحییکم، پھر وہ قیامت کے دن زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو یہ دلیل دی تو وہ اپنے بے وقوفی کی وجہ سے کہنے لگا انا احیی و امید، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، و امید، اور میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بڑی قابل توجہ، عموماً لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، قرآن ہمارے سامنے ہے، سبھی کے پاس قرآن موجود ہے، لیکن پھر بھی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، معنی غلط کرتے ہیں۔ جس طرح اس نے یہ کیا نا انا احیی و امید، کہ میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں، اسی طرح جو گمراہی کی طرف لوگ جاتے ہیں وہ لفظوں کے معنی جو ہے نا بدل دیتے ہیں، اور لفظوں کے معنی جو ہے نا وہ چینج کر دیتے ہیں، تو سمجھنے میں فرق پڑ جاتا ہے اور اگلے بندے کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ جو عام سا بندہ ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ بڑی گل کی تھی، حالانکہ وہ بات کوئی نہیں ہوتی، معنی اس نے غلط کر کے اس کا مفہوم غلط بیان کر کے دوسروں کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انا احیی و امید، وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، و امید، اور موت دے سکتا ہوں۔ قال ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بہت ہی عقل کا ناقص ہے، پتہ نہیں کس نے اس کو حکمران بنا دیا، بس اب ظاہری سی دلیل دی دوسری۔ قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، زندگی موت تو بہت بڑی بات ہے، اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ یہ بھی میرے اختیار میں ہے تو میں تجھے چھوٹا سا ایک کام کہتا ہوں، فإن اللہ یأتی بالشمس، بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے بالشمس، سورج کو، من المشرق، مشرق سے، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، زندگی موت تو بہت بڑا کام ہے، فأتی بہا من المغرب، تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے، فأتی بہا، پس تو لے آ، بہا اس کو یعنی سورج کو، من المغرب، مغرب سے، فبہت الذی کفر، تو وہ شخص خاموش ہو گیا، لاجواب ہو گیا، فبہت، پس وہ لاجواب ہو گیا، الذی، وہ شخص، کفر، جس نے کفر کیا۔ اب یہاں پہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ وہ شخص خاموش ہو گیا، لاجواب ہو گیا، حق اس کے سامنے آ گیا، لیکن وہ کافر تھا، اس کی دوستی شیطانوں کے ساتھ تھی، شیطانوں نے پھر بھی جو ہے نا اس کو ہدایت کی طرف نہیں بلکہ گمراہی کی طرف دھکیل دیا۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے ثابت کرنی ہے۔ پیچھے میں نے یہ بات بار بار عرض کی ہے کہ بات ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گمراہیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور شیاطین روشنی سے، ہدایت سے نکال کر بندے کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب وہ شخص کافر تھا، اس کے دوست شیطان تھے،
حالانکہ حق اس کے سامنے بالکل واضح ہو گیا، فبہتا، وہ لاجواب ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ ابراہیم سچی بات کہہ رہا ہے، لیکن شیطان دوست تھے، پھر بھی اس کو ہدایت کی طرف آنے نہیں دیا بلکہ گمراہیوں کی طرف ہی دھکیل دیا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں اس لیے واضح کی ہیں کیونکہ انسان کے ذہن میں بسا اوقات یہ آتا ہے کہ جی ساڈا کی قصور ہے؟ نہیں بھئی، قصور ہمارا ہی ہے، قصور انسان کا ہی ہوتا ہے۔ حق اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی ضد کی وجہ سے نہیں مانتا۔ بس فرمایا فبہتا، پس وہ چپ ہو گیا، الذی، وہ شخص کفر، جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور وہ شخص جو ضد کی بنیاد پر اللہ کی بات کو، حق کو نہ مانے، واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی القوم الظالمین، پھر ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ واللہ، یہ قصور اللہ کا نہیں ہے، یہ قصور انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اصلاح کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابراہیم نے کہا اچھا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال کر لاؤ۔ اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آج کا جو سبق تھا نا جو وہ بڑا اس حوالے سے اہم تھا کہ جو ایک عام سوچ ایک لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو جانا کہ اس میں ہمارا کیا قصور